الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. جو لوگ اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی خسارہ میں نہ ہوگی. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر 3 تجارتوں کا ذکر کیا ہے ایک مومن کے لیے. پہلی تجارت قرآن مجید کی تلاوت کرنا، دوسری تجارت نماز کو قائم کرنا، تیسری تجارت اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، چاہے وہ ظاہری طور پر خرچ کرے یا خفیہ طور پر خرچ کرے، دائیں سے دے بائیں کو خبر نہ ہو. دونوں طریقوں کو اللہ رب العالمین نے تجارت کے طور پر ذکر کیا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب اس طرح کی تجارت بندے کے سامنے آئے اور جس میں کوئی گھاٹا نہ ہو، اس کا ذکر بھی ہو جائے، تو ہر بندہ اس جانب کوشش کرے گا کہ وہ ایسی تجارت کا سودا کرے. اگر ہمیں دنیا کے اندر کوئی بتائے کہ فلاں موڑ پہ آپ ایک دکان کھول لو، آپ کو اس میں کوئی گھاٹا نہیں ہوگا، سراپا آپ کو اس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہوگا، بتائیں کوئی بندہ ایسا ہوگا جو اس تجارت سے منہ موڑے گا اور اس موقع کو ضائع کرے گا؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا، وہ فوری طور سے قدم بڑھا دے گا. تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے یہاں 3 ایسی تجارتوں کا ذکر کیا ہے جس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے اور اس کا پورا فائدہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے. ہم ایسی تجارت کی طرف لپکیں، ایسی تجارت کو فوری طور سے کرنا شروع کر دیں. قرآن مجید کی تلاوت، نماز کو قائم کرنا اور جو کچھ اللہ نے دے رکھا ہے تھوڑا سا اس میں سے ہم اللہ کے بندوں پر خرچ کریں. ان تینوں تجارتوں کا کوئی گھاٹا نہیں. اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ ایک بندے کو اس انداز میں اپنی طرف مائل کرنے کی جو دعوت دی ہے، ہمیں اس دعوت پر لبیک کہنا چاہیے اور اسی تجارت کا سودا کرنا چاہیے. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.